السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ و طالبات، امید ہے بفضل خدا آپ سبھی عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق ہے ہمدم کاشمیری کی غزل نمبر 2۔ ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا، میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیا تھا اگر پے کرنا تھا، اور چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا، ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ اور ہم اس کی تشریح کرتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے، ایک بھی موسم میرے اندر نہ تھا اور آنکھوں میں کوئی منظر نہ تھا۔ وہ ہمدم غزل کے مطلع میں اپنی محرومیوں کا ذکر کرتے ہیں کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میرے سامنے سب موسم برابر ہیں، میرے سامنے سب نظارے بے سود ہیں، کیونکہ میری ایسی حالت ہو گئی ہے کہ میں کسی بھی تبدیلی یا نظارے کا خواہش مند نہیں ہوں، کیونکہ میری زندگی میں محرومیوں کے سوا اب کچھ بھی نہیں ہے اور میری زندگی کے سارے شوق ختم ہو گئے ہیں، اس لیے میرے سامنے کوئی خوبصورتی یا کوئی موسم جو ہے وہ بے سود ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، میرے دائیں بائیں تھی پرچھائیاں، میرے ہاتھوں میں کوئی پتھر نہ تھا۔ وہ ہمدم فرماتے ہیں کہ میرے چاروں طرف ظلم و ستم، خوف و ہراس اور جبر و تشدد کی پرچھائیاں تھیں جنہوں نے مجھے گھیرا ہوا تھا۔ میں ان پرچھائیوں کو خود سے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس وسائل نہ تھے جن سے میں کوئی تدبیر کر سکتا۔ شعر میں شاعر نے مصائب میں اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے۔ اور شعر نمبر 3 ہے، خواب اپنے کیا حقیقت ہو گئے، لمس کیا تھا اگر پے کرنا تھا۔ اور لمس ہوتا ہے کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنا، یعنی خواب میں جب ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ خالی نظر آتی ہے، اس کو اگر چھوا جائے تو وہ کچھ نہیں ہوتی، تو لمس ہو گیا کسی چیز کو چھو کر محسوس کرنا۔ تو شاعر فرماتے ہیں کہ انسان خواب میں جو کچھ دیکھتا ہے، آنکھ کھلنے پر کچھ بھی نظر نہیں آتا، لیکن یہاں تو اس کے برعکس ہے اور تمام خواب حقیقت میں تبدیل ہو گئے ہیں جن کا تعلق مصائب سے ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ذات ہے جو ان مصائب اور مشکلات کا مداوع کرے گی۔ اور شعر نمبر 4 ہے، چھا گیا تھا شہر پر افسوں کوئی، چاند جب نکلا کوئی چھت پر نہ تھا۔ اور افسوں کا مطلب ہے جادو، سحر۔ تو ہمدم فرماتے ہیں کہ اس شعر پر ایسا اثر ہو گیا ہے، ایسا جادو جیسا اثر محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں زندگی کے آثار ہی نظر نہیں آتے، اور خوف و ہراس کی وجہ سے کوئی چھت پر بھی نہیں آتا۔ جب شہر میں امن و سکون تھا تو لوگ نیا چاند دیکھنے تو چھت پر آتے تھے، لیکن اب حالات کی وجہ سے ایسا بھی نہیں ہے، یعنی لوگوں میں خوف و ہراس اس قدر چھایا ہوا ہے کہ مکانات کی چھتوں پر بھی کوئی باہر نہیں آ رہا ہے۔ اور شعر نمبر 5 ہے غزل کا مقطع، ایک صدا گونجی مقام دیر تک، کیا تھا یہ ہمدم کوئی در پر نہ تھا۔ اور شاعر خود سے مخاطب ہیں کہ ایک مکان میں دیر تک چیخنے اور چلانے کی آواز آتی رہی، مگر میں ان کے دروازے پر جا کر حالات معلوم نہ کر سکا کہ مکان کے اندر کیا شور و غل ہے،
دراصل حالات ایسے ہیں کہ دوسرے مکان میں جا کر کوئی چیخ و پکار کی وجہ بھی معلوم نہیں کر سکتا۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو گویا شاعر وقتی حالات کا نقشہ کھینچ رہا ہے کہ ایسے حالات ہیں کہ کوئی دوسرے کی مدد کے لیے اپنے مکان سے نکل کر دوسرے کے مکان تک بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس شعر میں شاعر نے موجودہ حالات اور واقعات کا جو ہے وہ ایک نقشہ کھینچا ہے۔ ہمارا سبق آج کا مکمل ہوا۔ والسلام، خدا حافظ۔